یورپ میں یہودیوں کو دل کھول کے مارا جاتا تھا، اور ہٹلر نے جتنا مارا اتنا تو شاید کسی نے نہ مارا ہو، اور مسلمانوں نے یہودیوں کو باقاعدہ اسپین میں پناہ دی۔ جب یورپ میں ان کو مارا گیا، عیسائیوں نے ان کا برا حشر کیا، تو مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان کو پناہ دی، لیکن انہوں نے پناہ دینے والے مسلمانوں کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ کیا، انہی کے خلاف پھر سازشوں میں لگ گئے۔ بہت ساری ہجرتوں کے بعد ان لوگوں نے 1869، 1870، 75 ان اوقات کے اندر کئی انہوں نے اپنی کانفرنسز، مختلف کانفرنس کی، انہوں نے فلسطین میں کی، ارجنٹائن میں کی، یوگنڈا میں کی، موزمبیق میں کی، مختلف کانفرنسیں ہوئی ان کی کہ اب ہم ہجرت کب تک کرتے رہیں گے، ہمارا ایک مسکن ہونا چاہیے۔ تو وہاں انہوں نے طے کیا کہ بیت المقدس کے پاس، مقدس پہاڑی کے پاس فلسطین میں ہم نے اپنے مرکز کو بنانا ہے، یہاں قیام کرنا ہے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے، 1878، 1878 اس میں فلسطین کے اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد 97% تھی اور یہودیوں کی تعداد صرف 3% تھی۔ اس وقت اسرائیل کا اور اس مملکت کا کوئی وجود کسی کے ذہن میں نہیں تھا، کوئی دنیا کو اس کا علم نہیں تھا۔ بات کب کی میں نے؟ 1878۔ مسلمان کتنے تھے؟ 97% اس جگہ پہ، اور اس جگہ پہ یہودی کتنے تھے؟ 3%۔ پھر 20ویں صدی جب شروع ہوئی، یعنی 1900 کے ابتداء میں، 20ویں صدی کے شروع میں، مشرقی یورپ اور روس سے 25,000 یہودی ہجرت کر کے یہاں آباد ہو گئے۔ تو عرب ہو گئے 95% اور یہ ہو گئے 5%، ان کی تعداد 3 سے 5 پہ آ گئی۔ 1904 سے لے کے 1914 تک، یہ جنگ عظیم اول سے پہلے کا زمانہ ہے۔ دوسری طرف خلافت عثمانیہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ خلافت عثمانیہ کمزور کیوں ہو رہی تھی؟ اس پہ چلیں بعد میں آتے ہیں، ہم پہلے یہ ذرا تھوڑا سا یہ ڈیٹا سمجھ لیتے ہیں۔ 1878 میں فلسطین میں یہودی 3% تھے، مسلمان 97%۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں مشرقی یورپ اور روس سے 25,000 یہودی ہجرت کر کے یہاں آئے، تو مسلمان 95 اور یہودی 5% ہو گئے۔ 1904 سے لے کے 1914 تک 40,000 یہودیوں نے پوری دنیا کے مختلف علاقوں سے ہجرت کی اور ادھر آ گئے، تو اب مسلمانوں کی تعداد 92% رہ گئی اور ان کی تعداد 5 سے بڑھ کر 8 ہو گئی۔ 1917 میں جو بالفور ڈکلیریشن ہوا، جو برطانیہ نے کیا، اس میں یہودیوں کی باقاعدہ آباد کاری کو یہاں قانونی شکل دی گئی اور اس کے تجاویز، اس کی دستاویز بنانے کی فکر کی گئی۔ پھر 1919 سے 1923 اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں یہ آتے رہے۔ 1919 سے لے کے 1923 کے درمیان، 1919 سے لے کے 1923 کے درمیان 35,000 یہودی مزید دنیا بھر کے علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں فلسطین آئے۔ اب ان کی تعداد 12% ہو گئی، مسلمانوں کی 88 ہو گئی۔ 3 سے 5، 5 سے 8 اور 8 سے 12۔ اس کے بعد 1931 تک چوتھی اور 1939 تک 5ویں ہجرت ہوئی ساری دنیا سے، اور یہودیوں کا جو تناسب تھا وہ 30% ہو گیا آبادی کا، مسلمانوں کا 70 رہ گیا۔ 1878 میں 3% یہودی تھے، 97% مسلمان تھے، اور یہ کرتے کرتے 1939 میں، یعنی ان 50-60 سالوں میں ساری دنیا سے یہودی ہجرت کر کے یہاں آئے اور 30% تک اپنی آبادی کو بڑھا گئے۔ اب مسلمان 70% ہو گئے اور یہودی کتنے ہو گئے؟ 30%۔ اس وقت جو یہودیوں کے پاس جگہ تھی نا، لینڈ جگہ تھی، وہ 6.5% تھی۔ فلسطین کی 93.5% جگہ مسلمانوں کے پاس تھی اور 6.5% جگہ یہودیوں کے پاس تھی، جو انہوں نے ہتھیائی تھی یا مسلمانوں سے خریدی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ ادھر پاکستان میں، ہندوستان میں کیا چل رہی تھی؟ تحریک آزادی، اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح، مسلم لیگ اور مسلمان لگے ہوئے تھے کہ پاکستان حاصل کریں گے۔ تو انگریز کو نظر آ رہا تھا کہ ہندوستان سے تو میرا بوریا بستر گول ہونا ہی ہے، مجھے نکلنا ہی ہے، یہ اس کو بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ تاریخی حقائق ہیں۔ 3 جون 1947 کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان ادھر ہندوستان آیا ہے، متحدہ ہندوستان، تو اس نے کانگریس کے لوگوں کو بھی جمع کیا، مسلم لیگ کے لوگوں کو بھی جمع کیا، اور ایک قانون، ایک دستاویز دی، جس کو قائد اعظم نے کہا کہ اگر اس کو ایز اٹ از تسلیم نہ کر لیا گیا تو مسلمانوں کا مزید نقصان ہوگا اور یہ سب کچھ ہندوؤں کو دے کے چلا جائے گا۔
تو جو ملتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے جیسے ہے کہ بنیاد کے اوپر قائد اعظم نے اس فارمولے کو، تقسیم کے فارمولے کو قبول کیا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ زمینی طور پر بھی زیادتی کی گئی، روپوں میں، پیسوں میں بھی زیادتی کی گئی، اسلحے میں بھی زیادتی کی گئی، ہر جگہ ہندوستان کو زیادہ دیا گیا اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی نکالی گئی۔ یہ انگلینڈ سرکار کی یہ کارگزاریاں تھیں۔ دوسری طرف یہاں ہندوستان میں کیا کیا، ادھر فلسطین میں کیا کیا، یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، ذرا غور کیجئے۔ خلافت عثمانیہ کمزور پڑتی جا رہی تھی، کیوں؟ سیاسی اختلافات، معاشی طور پر تنگی اور آپس کے اندر نا اتفاقی، یہ تین بڑی بنیادی باتیں تھیں خلافت عثمانیہ کے زوال کے۔ سیاسی طور پر متحد نہ رہے، معاشی طور پر کمزور ہو گئے، مقروض ہو گئے، اور تیسرے نمبر پر آپس کے اندر اتفاق نہ رہا۔ خلافت عثمانیہ بہت بڑی جگہ کے اوپر یہ آٹومن امپائر قائم تھا، اور یہ عرب بھی سارا اس کے اندر تھا۔ مسلمانوں میں عرب ممالک نے ہی خود خلافت عثمانیہ کے خلاف نعرے لگائے اور کہا کہ عرب غیر عرب کی حکمرانی کیسے قبول کریں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں لڑائیاں کی، کمزور ہوتی چلی گئیں۔ اس کا فائدہ یہودیوں نے بھرپور اٹھایا۔ جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم اول میں جرمنی اور خلافت عثمانیہ یہ ساتھ تھے، اور مخالف کون تھے؟ برطانیہ اور فرانس۔ لڑائی ہوئی، جرمنی کے اندر یہودی رہتے تھے، بڑے بڑے ان کے کاروبار تھے، انہوں نے جرمنی جہاں رہتے تھے انہی کے خلاف چلے اور انگلینڈ کو مال پیسے دیے اور کہا کہ دیکھو تم ہمارے لیے ایک جگہ مختص کر دو، زمین جہاں ہم ملک بنا کے رہ سکیں، ہم سے پیسے لے لو، جنگ عظیم اول میں جو وسائل کی تمہیں ضرورت ہے پیسے ہمیں دیتے ہیں۔ انہوں نے خفیہ سازشیں کی، انگلینڈ نے ان سے پیسے لے لیے، اور اس کے بعد پھر اس نے نمک حلال بھی کیا اور یہودیوں کو فلسطین دیا۔ جنگ عظیم اول کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اور جتنے ممالک تھے نا مسلمانوں کے جو یہ کہتے تھے کہ ہم غیر عرب کی حکمرانی قبول نہیں کرتے خلافت عثمانیہ کو، وہ برطانیہ اور فرانس کی حکمرانی میں آ گئے۔ آپس کی لڑائی کا فائدہ دشمن لے گئے۔ فلسطین آیا برطانیہ کے حصے میں، برطانیہ نے اپنا وعدہ کیا، وہ یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک حکومت بنا لی۔